کہ 5-6 لوگوں نے چوک کے اندر کھڑے ہو کر کے احتجاج کیا کہ ایران کے اندر کھلے عام نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دی جاتی، ایران کے اندر علیہ اعلان مسجدوں کے اندر اذان دینے کی اجازت نہیں ہے، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، علیہ اعلان مسلمان کو رہنے کی اجازت نہیں ہے، یا مسلمان جتنے بھی اپنے دینی اعمال کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، مسلمان کو علیہ اعلان رہنے کی اجازت نہیں ہے، اس پر ہمیں اجازت دی جائے۔ تو انہوں نے 6 کے 6 کو اٹھا کر پھانسی دے کر علیہ اعلان چوک کے اندر کھڑے ہو کر انہیں پھانسی دے دی ہے۔ کیا ان کا یہ قصور ہے کہ انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے تو انہیں کھڑے ہو کر انہوں نے پھانسی دے دی ہے؟ کیا تھی وجہ کہ ان کے سپریم کورٹ کے اندر جو ان کے بڑے جو جج تھے یا ان کے بڑے جو عہدیدار تھے، ان کے جو حکمران تھے وہ نیک نہیں تھے، وہ ان کا ایک حکام کا ملک کا نظام بن چکا ہے کہ مسلمان کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھے گا، مسلمان آزان بھی دے گا، علیہ اعلان کھڑا نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اس جرم پر سب کے سب کو اٹھا کر انہوں نے پھانسی دے دی ہے۔ آج سے کچھ دن بعد 8 تاریخ کو ہمارے بھی الیکشن آنے والے ہیں، اس لیے ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کن کو اپنے اوپر مسلط کر رہے ہیں۔ ایک واقعہ آیا، ایک سیاستدان آیا کسی بوڑھے کے پاس، اسے آ کر کہنے لگا کہ یہ آپ 1000 روپے پکڑیں اور آپ نے اس دفعہ الیکشن کے اندر ووٹ مجھے دینا ہے۔ وہ بزرگ تھا، دہاڑی دار تھا، وہ کہنے لگا آپ ہمارے بڑے بن رہے ہیں تو یہ 1000 روپیہ مجھ سے خرچ ہو جائے گا، اگر آپ نے اتنا خیال کرتے ہیں تو آپ ایسا کریں کہ ایک گدھا لا کر مجھے دے دیں تاکہ میں دن کے اندر اوپر جاؤں گا تو دیہڑی مزدوری کروں گا، میرا فائدہ ہو جائے گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ بازار میں گیا، اسے گدھا کہاں 1000 روپے کا ملتا تھا، وہ بھی 40-50 ہزار سے کم نہیں مل رہا تھا۔ اس نے آ کر واپس کہا کہ میں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ 5000 دے سکتا ہوں، آپ نے ووٹ مجھے دینا ہے۔ اس نے کہا کہ تو میرا حکمران تو بن رہا ہے، مجھ سے آ کر تو ووٹ تو مانگ رہا ہے، تو نے میری قیمت ایک گدھے جتنی بھی نہیں لگائی، 1000 روپے کا مجھے گدھا نہیں مل رہا، تم تو اپنے گدھوں سے بھی جانو نہیں بدتر سمجھتے ہو، کیا ہم سے ووٹ لینے آ جاتے ہو، ہماری قیمت 1000-5000 لگا کے چلے جاتے ہو۔ ہم اسی 5-10 ہزار کی لالچ کے اندر آ کر ایک ووٹ میں فروخت کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آج ہم لالچ کی بنا پر، سود کی بنا پر کسی کو لائیں گے تو کل ملک کے اندر سود چلے گا، کسی زانی کو لائیں گے کل ملک کے اندر زنا چلے گا، کسی شرابی کو لائیں گے کل اس کے اوپر شراب چلے گی۔ یہ تو ہمارا ایک ووٹ ہے، یہ پرچی نہیں ہے، پسند نہ پسند نہیں ہے، یہ شرعی حیثیت کی یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ووٹ دے رہے ہیں کوئی وہ نیک کام کرے گا اس کے اندر ہمیں اس کا اجر بھی ملے گا، وہ کوئی غلط کام کرے گا ہمیں اس پر گناہ بھی پورا ملے گا، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا، ہم نے اسے منتخب کیا ہے، ہمارے منتخب ہونے کی وجہ سے وہ آیا ہے، وہ ایسے یہاں پر نہیں آیا۔ اس لیے اگر آج ہم اپنے ملک کے اندر علماء کو منتخب کریں گے، اگر ہماری اسمبلیوں کے اندر علماء ہوں گے، آج اسمبلی میں علماء ہوں گے، کل نکاح میں انشاءاللہ اللہ کے قرآن کا ہوگا۔ کوشش کریں گے انشاءاللہ کل آنے والا جو ہمارا الیکشن ہے، ہم نے ووٹ اپنی سیاستدان اسی پر نہیں دینا کہ جو ہماری گلی بنا کر دے دے گا، ہمارے یہاں پر ہمیں گیس دلوا کر دے دے گا، ہمارے مسائل حل کر دے گا، وہ آج ہم سے آ کر ہمارے مطالبات کب جائیں گے، کل ان سے کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ وہ کہے گا میں نے آپ کی گلی بنوا دی، آپ کا مطالبہ تھا، میں نے آپ کو گیس دلوا دیا، آپ کا مطالبہ تھا، آپ کی سڑکیں بنوا دی، آپ کا مطالبہ تھا۔ اگر کل وہ ہمارے نظام کے اندر، ختم نبوت کے نظام کے اندر، رسالت کے اندر، قرآن کے اندر، مساجد کو تالے لگانے کے اندر وہ کوئی نظام بناتے ہیں، ان کے آنکھیں ملا کر بات کرنے کے لیے نہیں آ سکتے۔ کیوں؟ ہم نے جس چیز کے لیے مطالبہ کیا کل وہی ہوگا۔ ہمیں پتہ ہوگا کہ آج اگر ہمارے علماء اسمبلی کے اندر ہیں ہمارا نظام چینج نہیں ہو پائے گا۔ آج اگر منفردی پیچھے کھڑے ہونے والا سیاست کر سکتا ہے، امام کا درجہ زیادہ ہے، علماء بھی سیاست کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ کر سکتے ہیں نا؟ اس لیے آنے والے الیکشن کے اندر جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ علماء کو اسمبلی کے اندر بھیجیں۔ یہ نہ دیکھیں علماء کیا دیں گے، علماء حکمران نہیں بن پائیں گے۔ اسمبلی کے اندر وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا ووٹ کس نے دیا ہے، وہاں یہ دیکھا جاتا ہے یہاں تعداد کس کی ہے۔ وہاں علماء کی تعداد 14, 15, 20 ہوتی ہے، جہاں 400 کی تعداد کے اندر 10-12 کیا کام کرتے ہیں، وہ اپنی حیثیت سے بڑھ کر جتنا ہو سکتا ہے علماء ہمارے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم نے سعودیہ کے واقعے دیکھا، ایک امام صاحب نے اپنی مرضی کے اندر کوئی بات کی، انہوں نے فوٹو اٹھایا جیل کے اندر بند کروا دیا۔ کیوں؟ وہ سرکاری ان کی مساجد ہیں، سرکاری ان کے امام ہیں، امام کھل کر ان کا وہاں پر بیان نہیں کر سکتا، حق بیان نہیں کر سکتا۔ وہ جو لکھ کر دیتے ہیں ہر ہفتے نیا پرچہ چھپ کر آتا ہے، اسی کو دیکھ کر امام ان کا بیان کرتا ہے، اپنی مرضی سے کچھ بیان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ وہ حکومت کے پابند ہیں۔
मुल्कों के अंदर अंग्रेजी पढ़ने के लिए जाते हैं। हर शख्स जानता है कि फलां बच्चा वहाँ MBBS बनने जा रहा है। उलमा की मेहनत देखनी है। चीन के पढ़ने वाले भी यहाँ आलिम बनने के लिए आते हैं यहाँ, क्योंकि हमारे उलमा ने मेहनत इतनी की हुई है। दीनी हिसाब से देखा जाए हमारा दीनी तबका सबसे आगे चलता नजर आता है। इसीलिए जब इलेक्शन का दिन आए, जिसको आप ज्यादा सपोर्ट करते हैं, ये नहीं कि काली साहब ने कहा मेरे इसको आप कर लें, जिसको आप ज्यादा चाहते हैं यार ये वाला मेरी नजर के अंदर ज्यादा दीनदार है, आप दीनदार तबके को वोट देकर असेंबली के अंदर पहुंचाएं, ताकि आज हमारी दीनी हैसियत ये है। मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का ये फतवा है कि जो इंसान एक दीनदार के मुकाबले के अंदर किसी जाहिल को वोट देता है, उसका वोट देना हराम है, क्योंकि उसके सामने एक आलिम दीन खड़ा हुआ है और आलिम दीन की हैसियत के अंदर वो एक दीनदार को जो अपने 6 फुट के जिस्म के ऊपर दीन नाफिज नहीं कर सकता, वो आपके बुलंद के अंदर कैसे दीन नाफिज कर सकता है? जो खुद दीनदार नहीं है, जिसे खुद कलमा नहीं आता, जिसे खुद वुज़ू के तरीके नहीं आते, जो खुद पाक नहीं हो सकता, हमारे बच्चों को कैसे इस्लाम सिखा सकता है? कि हमारे बच्चों को नौजवान तबके को गुमराह किया जा रहा है कि फलां है उसने ये कर दिया वो कर दिया। इसलिए वोट देने से पहले अपने ज़मीर को जरूर झंझोड़ें। जिस तरह हम वोट देते हुए उसको चेक करते हैं ना कि कौन सा अच्छा है, इसी तरह वोट देने से पहले अपने ज़मीर को झंझोड़िए कि जिसको हम वोट दे रहे हैं क़यामत में मुझे जवाब होगा कि आपने किसको वोट देकर असेंबली में पहुंचाया था, क्या वो मैं उसका जवाब दे सकता हूँ या नहीं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपनी वोट की पर्ची सही जगह इस्तेमाल करने